करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी निकालूंगा, गाड़ी निकाल के सर्विस पंप पे दूँगा, उसमें फिर डीजल वगैरह सर्विस करवा के डीजल मरवा के दोबारा फिर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करूँगा। तो अभी चलते हैं, फिर पार्किंग वहाँ से गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद फिर सर्विस पंप पे देते हैं। आ गए हैं गाड़ी निकालने पार्किंग में, तो चलते हैं पार्किंग। जी तो गाड़ी मैं निकाल के ले आया हूँ, अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ सर्विस पंप पे। पार्किंग से निकाल लिया मैंने गाड़ी, अभी जाके देते हैं फिर सर्विस पंप पे और सर्विस करवाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर यहीं खड़ी करेंगे। ये तो गाड़ी मैंने दे दी है पार्किंग के लिए, अभी चलते हैं दोस्तों के पास कि वो अब तैयार हैं कि नहीं या अभी तक सो रहे हैं। सो रहे हैं या तैयार हो चुके हैं या उठे हैं, ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझ रहा था कि ये सो रहे होंगे, अभी तक जाके इनको उठाऊंगा, लेकिन मेरा जो वो था वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, उज़ैर भी आए हुए हैं। आज तो ऑफिस इस टाइम को खुला हुआ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, इस टाइम को ये सोए हुए होते थे और मैं समझ रहा था मैं ही जाके इनको उठाऊंगा, लेकिन आज सब अपनी अपनी जगह बैठ के काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, लगता है ये सुबह 8 बजे ही उठ गए थे और जो है आज इन लोगों ने हैरान कर दिया। चलो, और आप लोगों से यार मैं एक बात पूछूंगा, कमेंट्स में लाजमी आप लोगों ने बताना है कि मेरी गाड़ी जो है बबलिंग कर रही है, उसके टायर की वजह से बबलिंग कर रही है या शाखिंग का मसला है, ये लाजमी आप लोगों ने बताना है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी गाड़ी जो है वो बबलिंग कर रही है, तो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने इनसे पूछा है कि यार क्या वजह है, अगर कोई मिस्त्री है या कोई जानता है तो वो लाजमी बताएगा कि टायर मेरे वाकई कमज़ोर हैं, टायर चेंज करवाऊं या उसकी शाख वगैरह का कोई मसला है। स्लो मोशन में ऐसे झूले खाती है। तो राहिल भाई बैठे हैं, राहिल भाई बताएंगे आपके क्या हो सकता है, क्या मसला है, टायर चेंज करवाऊं या उसका शाख वगैरह का कोई मसला है? मसला होंदा है जो त्रै टायर होंगे ने हिको जी, ठीक है, एक टायर होगा कडाल, ठीक है। एक दूसरा है टायर और 3 एक ही जैसे हैं। हाँ। ये वजह है कि इसलिए वो बबलिंग करती है, और कोई मसला नहीं है, मतलब टायर चेंज करवाऊं? हाँ, और मेहरबानी करो जरा दी है ये कडाल टायर पे। ठीक है ठीक है, हाजिर, ठीक है, आपका रिव्यू आ गया सर, आपका आ गया। आप क्या बताएंगे उसामा भाई के उसके कोई शाख वगैरह का मसला है, वो चेक करवाऊं मिस्त्री से या टायर चेंज करवाऊं? जान, ये मसला तो मुझे टायरों का लगता है, कोई छोटा टायर है, 3 बड़े हैं, इसलिए वो गाड़ी बबलिंग करती है। नहीं छोटा बड़े नहीं है, साइज एक ही है, लेकिन एक टायर जो है स्टेपनी लगी हुई है, घिस गया है ना। हाँ, एक जो है वो बेचारा वो ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है, ठीक ठीक सर, आपका रिव्यू भी आ गया। ये हैं उस्मान खोसा भाई। सर आप क्या कहते हैं कि आप भी ये, अच्छा एक बात आप लोगों को बताऊं कि जिससे भी मैं पूछ रहा हूं, ये सब के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं और सब ये यंगो मास्टर हैं, यंगो इन ड्राइव चलाते हैं। ये राहिल भाई हैं तो इनकी माशाल्लाह अपनी गाड़ी है, ये उसामा भाई हैं तो माशाल्लाह इनकी अपनी गाड़ी है, ये हैं तो इनकी भी अपनी गाड़ी है, आल्टो है माशाल्लाह। मैं अगर कुछ दी तो मैं एक मशवरा देता। जी मशवरा गाड़ी दे चाबी मैं मेरा चेक करना, ठीक है, हजे सा ठीक है, वाला स्लो मोशन करे सा, ठीक है, वाला चेक करे सा, बबलिंग क्यों है, क्या करी, मैं पूरा प्रैक्टिकल कर दे से सा। अच्छा, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गाड़ी बबलिंग कर रही है, स्लो मोशन में जो है ऐसे झूले देती है। आप मैं तो तेरी गाड़ी दे टायर ही करी नहीं थे, जो केड़ी पोजीशन है, मेरे को कहीं नसी आके टायर जबान पड़े। नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना
کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی شاخ کا مسئلہ ہے یا ٹائر کا ہے؟ جناب ٹائر ہی ختم ہے صاحب ظاہر ہے ٹائر جی مسئلہ ہے. جی تو سب نے یہی بولا ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ آپ چینج کروائیں اور ٹائر کا مسئلہ ہے اس لیے گاڑی جو ہے ببلنگ کر رہی ہے. لیکن میرے ساتھ ایک رائڈ بیٹھی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ شاخ کا بھی بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے اور اس لیے گاڑی جو ہے ببلنگ کرتی ہے. تو ویسے بھی ٹائر میں نے چینج کروانے ہیں تو ٹائر چینج کروا کے دیکھیں گے کہ ببلنگ ختم ہوتی ہے کہ نہیں. اگر نہیں ختم ہوتی تو پھر شاخ کا مسئلہ ہے. تو اسی لیے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شاخ کا تو پہلے مستری سے شاخیں چینج کروا. یہ صرف گاڑی تے چڑھ دے ان کو کام گھندے جڑا انہیں تے پیسے لاون دی واری آندی ہے 10 روپے بھی گاڑی تے خرچ نہیں کرنا. 3 لاکھ روپیہ یینگو دے وچوں میں نے ایک مہینے دا 3 لاکھ اساں اٹھ 12 بجے اے اٹھ سویرے 6 بجے کام دے ویندے پیا. گاڑی خراب تھی سے کہ کہنا تھی سے بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ سوئے رہتے ہیں, یہ صبح کام پہ نکل جاتا ہے اور مہینے کا 3 لاکھ کماتا ہے تو گاڑی پہ بھی خرچہ کرنا چاہیے, گاڑی پہ بھی لگانا چاہیے. تو یہ گاڑی پہ خرچہ نہیں کرتا. تو ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں گاڑی پہ تو خرچہ کرتا رہتا ہوں لیکن ان کی طرح خرچہ نہیں کرتا. جو چیز خراب ہوتی ہے وہ چینج کروا لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی بڑی مہربانی, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور مجھے جو ہے ریویو دیا, آپ لوگوں نے بتایا, بہت بہت شکریہ. اور ہاں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, میں بھول گیا تھا. کوسا بھائی آج مٹھائی کھلا رہا ہے. اس کے گھر جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے اور جو اس خوشی میں جو ہے آج جو ہے کوسا بھائی مٹھائی کھلا رہا ہے. اور آپ لوگوں نے بھی عثمان بھائی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی لمبی زندگی عطا ان کے کرے, بیٹے کی جو ہے لمبی زندگی عطا کرے. اور عثمان بھائی آپ کچھ بول رہے تھے. یہ ہیں ہمارے عثمان بھائی, یہ تو ماشاءاللہ ٹریول ایجنسی چلاتے ہیں. ان کا جو ہے کوئی یینگو سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ میرے کزن ہیں اور ان سے بھی ریویو لیتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں نے بھی بولا کہ آپ جو ہے ٹائر چینج کروا لو, وہ بہتر ہے, اس لیے ببلنگ گاڑی کرتی ہے. اور یہ عثمان کھوسے کے لیے کچھ بول رہے ہیں. جی عثمان بھائی کیا بتا رہے ہیں آپ؟ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عثمان کھوسے کو اللہ تعالیٰ بہت ہی لمبی زندگی عطا کرے, آمین, اور اس کے گھر میں 7-8 بچے اور پیدا کرے, آمین آمین. بچے تو جتنے بھی زیادہ ہوں اچھی بات ہے ماشاءاللہ, آمین. اس کو بوتل پلانے کی بھی اللہ توفیق عطا کرے کہ یہ بوتل کے پیسے نکال دے. 1000 مٹھائی کے پیسے اس نے دیے ہیں لیکن وہ بھی رو کے جیب سے نکالے ہیں. اس نے پتہ نہیں وہ ہضم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نہیں پیسے لیں گے. نہیں بوتل تو عثمان بھائی نے بولی ہے کہ میں بوتل بھی پلاؤں گا, مٹھائی بھی کھلاؤں گا, یہ تو, اور ناشتے کا جو ابھی عثمان بھی بتا رہے ہیں پتہ نہیں. ہاں ویڈیو لائیو جا رہی ہے, آپ ناشتہ کرائیں گے یا وہ ہر کوئی اپنے وہ بھائی ناشتے کا تو نہیں بول رہا. بہرحال جو شام کو ہم نکلیں گے گھر کے لیے, یہ رحیل بھائی ہیں جو مجھے لے کے جا رہے ہیں, یہ بھی گھر جا رہے ہیں اور یہ عثمان بھائی یہ بھی گھر جا رہے ہیں. یہ گاڑیاں لینے جا رہے ہیں, 2 آلٹو ہیں ان کے پاس. یہ دیکھ لیں کہ آلٹو میں الحمدللہ یہ یینگو میں اتنی کمائی ہے کہ یہ ایک گاڑی چلا رہے ہیں, 2 اور لینے جا رہے ہیں ٹھیکے پہ, وہ یہاں پر آ کے ڈرائیوروں کو دیں گے. تو عثمان بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو ابھی 2 گاڑیاں آپ لے کے آئیں گے تو وہ یہاں پر ڈرائیور کو دیں گے تو اس میں سے آپ کو بھی کچھ بچے گا؟ جی الحمدللہ. تو وہ گاڑیاں جو ہیں اپنی قسطیں بھی نکالیں گی اور آپ کو بھی بچا کے دیں گے. بالکل کمیشن دیں گے. آ جائیں بھائی ہمارے ساتھ یینگو چلائیں, یینگو ماسٹر بن جائیں, ان ڈرائیو چلائیں اور پیسہ کمائیں. سوچیں مت, آ جائیں, گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ صحیح بتا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس واقعی کوئی گاڑی ہے تو اور روزگار نہیں ہے, آپ لوگ فارغ گھوم رہے ہیں تو آپ لوگ آ کے یہاں پر جو ہے گاڑیاں چلا سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک گاڑی چلاتا تھا یہ عثمان بھائی, آلٹو تھی ان کے پاس, ابھی 2 گاڑیاں اور لینے جا رہا ہے, یہاں آ کے ڈرائیوروں کو دے گا اور کمائے. آخر کمائی ہے تو 2 گاڑیاں اور لینے جا رہا ہے, نہیں تو وہی ایک گاڑی چلا رہا تھا
تو ہم ہمارے پاس جو ہے ہم بیچارے مہران والے ہیں. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آلٹو دے آمین. اور آلٹو پہ ان ڈرائیو پہ کام کریں, کیونکہ آلٹو والے جو ہیں وہ بہت زیادہ کماتے اور ہیں. بینک صاحب کھوسے کی بخشش فرمائے. اور ایک اور بات, جی جی نہیں یار اس سب اس کو کمنٹس کریں کہ یہ دوستوں پہ خرچ کرے, یہ خرچ نہیں کرتا. سب اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اس کو بولو حاجی صاحب خرچ کرے ہمارے اوپر. کبھی بھی اس نے ہمیں چائے نہیں پلائی. اس کو بولو ہمیں چائے بھی پلائے, ناشتہ بھی کروائے, اور کبھی کبھی کھانا بھی کھلا دیا. رحیل بھی بتا, رحیل بھائی کیا میں چائے نہیں پلاتا؟ دیکھ لو کام اس کے, دیکھ لو. یہ ہمارے اوپر تو خرچہ ہے. اگر تو پھر اس کے اوپر ویسے بھی نہیں کرتے. دیکھ لیں, اس دن میں نے کیا آپ لوگوں کو وائس کی کہ فلاں ہوٹل پہ بیٹھا ہوں, جس نے بھی آنا ہے چائے پیئیں. تو آپ آئے تھے, 40 کلومیٹر تو وہ آپ پتا تھا کہ اس نے کبھی بھی نہیں آنا. تو وہ بھائی جان یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے. میں جب چائے کی آفر دے رہا ہوں, 4 اور بندے آ گئے ہیں اور ایک بندہ نہیں. اب چائے لے کے میں 40 کلومیٹر دور دینے تو نہیں جاؤں گا کہ یہ لو آپ چائے پی لو, یہ تو غلط بات ہے. بہرحال چلو ہم تو چائے نہیں پلاتے, نہیں پلا سکتے, ہم مہران والے ہیں بھائی. آلٹو 3 آلٹو بھائی جان. تو آج چائے عثمان کھوسے کی نہیں میری طرف سے نہیں ہے, میں نے مٹھائی کھلائی ہے. یہ چائے نہیں, مٹھائی دیکھ لیا بھائی جان کنجوس کون ہے. وہ تو بیٹا آنے کی خوشی میں جو ہے مٹھائی کھلا رہے ہیں. ویسے جو ہے دیکھ لیں, آپ بول رہے ہیں حاج صاحب کنجوس ہیں, یہ ہے وہ ہے. یار میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, میں جب سے آیا ہوں مجھے 1.5 سال ہو گیا اس بندے کے ساتھ, مجھے آج تک یاد نہیں ہے اس نے مجھے کبھی کھانا کھلایا ہو. رحیل بھائی دیکھ لیں کیا بول رہا ہے. نہیں حاج صاحب تو خرچ کرتے ہیں ہمارے اوپر. کب خرچ کیا ہے؟ ہمیں پرسوں میں بھی حارث بھیا بھی کھلائے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ حارث بھائی بھی تشریف لے کے آ گئے. ان کا بھی جو ہے آج بونس آ چکا ہے. ٹارگٹ کل مکمل ہو گیا تھا, تو بھائی کل کے سو رہے ہیں اور ابھی ہی اٹھے ہیں. تو پھر شام کو ملیں گے. شام کو ہم گاڑی نکال کے جائیں گے گھر کی طرف, تو شام کو مزید اپڈیٹ. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ناشتہ کرنے, عثمان کھوسا, رحیل بھائی اور میں. ہاں ملائی سے کھولو کینسل یار کیا ہے. اچھا میں کو میں سارے میں پہلے ویڈیو بند کروا. ویڈیو بند کر یار. السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور الحمدللہ ہم روانہ ہو چکے ہیں. ابھی جو ہے بہت لیٹ کر دیا ان لوگوں نے کہ ایک چلا گیا راجہ بازار, واپس ہی نہیں آیا. بڑی منتوں کے بعد آئے ہیں. یہ عثمان کھوسا بھائی بیٹھے ہیں, ابھی آئے ہیں, اور وہ ملک صاحب ہیں, اور یہ خود ڈرائیور صاحب رحیل بھائی جو ہیں. یہ میں نے ماموں کو چھوڑنا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, تو ابھی آئے ہیں. بہرحال ہم لوگ ابھی جو ہیں روانہ ہو چکے ہیں, اور تقریباً جو ہے صبح ہم کتنے بجے پہنچ جائیں گے؟ 12 بجے 8-9 بجے ہم جو ہے صبح انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اچھا یہ تو اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو جی یہ ملک صاحب کہاں گئے تھے پھر؟ ملک صاحب جو تھے گھر چلے گئے تھے, اور ملک صاحب نے بولا تھا جب بھی آپ لوگ آ جائیں مجھے بلا لینا ہے. اچھا آپ ہی چلے گئے, میں کہیں نہیں گیا تھا, میں اپنی گاڑی کے ساتھ تھا. وہ بس کا یار باقی اور آپ لوگوں کو پھر ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں. راستے میں ریسٹ ایریا پہ رکیں گے. یہاں پر سامان اپنا کھانے پینے کا ہر چیز لے لی ہے سب نے, اور جیسے ہی ختم ہوگا یہ سامان پھر آگے اور سامان لے لیں گے, اور آپ لوگوں کو مزید اپڈیٹ دیں گے کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اور کتنے گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. جی ہم لوگ ٹول پلازے پہ آ گئے ہیں. اب ٹول پلازا جو ہے کراس کرنے لگے ہیں. اب
इतना क्लोज हो गया फिर जाके ये ऊपर उठा है डंडा। मैं तो समझा बस। तो हम लोग टूल प्लाजा जो है क्रॉस करके जा रहे हैं और दुआ करें हमारे लिए कि पता चला है कि हमारे इलाके में भी सैलाब जो है हुकूमत ने अलर्ट कर दिया है कि आप लोग भी तैयार रहें, किसी वक्त भी सैलाब आ सकता है। तो दुआ करें कि अब जा रहे हैं वहाँ की सूरत हाल वहाँ पर देख के बताएंगे आप लोगों को कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी तक तो परेशानी है, तो अल्लाह ताला रहमत करे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम मुल्तान जो है पहुंच गए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ये सैलाब। ये देखें, पानी है और दुआ करने के मज़ीद और पानी ना आए। और जी हम जो है मुल्तान पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही सफ़र रहता है। मुल्तान पहुंच के उसके बाद फिर मज़ीद आपको अपडेट देते हैं। क्या बजो सी आप नहीं तो चौके बंदे में। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं खान बेला में। एक दोस्त को छोड़ा है हमने और वो खान बेला छोड़ के अभी जा रहे हैं जहर पीर। उस्मान भाई उतर जाएंगे, उसके बाद फिर मुझे छोड़ने जाएंगे राइल भाई और उसके बाद जो है ये फिर घर चले जाएंगे। तो तकरीबन फिर हमारी जो वापसी है तकरीबन हफ्ता इतवार को हम फिर वापस जाएंगे। तो इस वक्त हम जो है अपने घर समझ लें पहुंच गए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।